ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 66 سال سے اس ملک میں غریب عوام 18 کروڑ عوام ہے اس ملک کی. بہت بڑی طاقت ہے, اس کا استحصال ہو رہا ہے. آج جو عوام کی حالت ہے اس حالت کو دیکھتے ہوئے آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کی عوام خوشحال ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس عوام کو, جو کہ 18 کروڑ لوگ ہیں, ان کے خون تک چوس رہے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غریب آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مہینے کے آخری میں اس کے جیب میں 500 روپے رہ جائیں اپنی کام کاج سے 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی کے بعد. اور اس ملک کے وہ طبقہ جو گزشتہ 66 سال سے اس ملک کے عوام کو لوٹ رہا ہے, چوس رہا ہے, وہ کیا سوچتا ہے اس مہینے کے آخری میں کہ کس طریقے سے اس غریب آدمی کی جیب سے وہ 500 روپے بھی نکلوا لیا جائے جو وہ جمع کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے لیے. جبکہ ان لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں روپے ہیں. کون کر رہا ہے ان کا استحصال؟ کیوں ہو رہا ہے ان کا استحصال؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کیوں یہ 2% لوگ, چند لوگ 66 سال سے 18 کروڑ عوام کو نچوڑ رہے ہیں, چوس رہے ہیں, مار رہے ہیں؟ اور یہ بے حس عوام اور یہ بے حس ورکر, کبھی مذہبی بنیادوں پر ان کو لڑایا جاتا ہے, کبھی گروہی سیاست پہ ان کو لڑایا جاتا ہے, کبھی سماجی مسائل کی بنیاد پر ان کو بزی کر دیا جاتا ہے, ان کی سوچ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. اور یہ اپنے حقوق کے لیے یہ غریب عوام ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم پر نہیں جمع ہو سکتے, کیونکہ ان کا مسئلہ بے روزگاری, مفلسی, صحت, تعلیم, یہ سارا مسئلہ ہے. اس پر کبھی دیکھا کہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکر اور عوام ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہوں؟ نہیں, انہیں نہیں کرنے دیا جاتا ہے. کبھی سنی, شیعہ, وہابی کے بنیاد پہ لڑایا جاتا ہے, کبھی ان کو پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچی, پٹھان کی بنیاد پہ لڑایا جاتا ہے, کبھی ان کو گیس, پانی, بجلی, مفلسی, بے روزگاری, اس کی بنیاد پر الجھا دیا جاتا ہے. لیکن یہی وہ طبقہ ہے کہ اقتدار کے لیے جب یہ لڑتے ہیں, لیکن جب ان کے مفادات کی بات آتی ہے تو یہ 200 خاندان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ استحصال کس کا ہے؟ پاکستانیوں کا. کون کر رہا ہے؟ پاکستانی. اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اس وقت راضیہ نوید صاحبہ, لیڈر ہیں پاکستانی عوامی تحریک کی, لاہور میں بیٹھی ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جے سالک صاحب, کنوینر ہیں ورلڈ مائنورٹیز الائنسز کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہیں تیمور رضا صاحب, لیڈر ہیں PMLN کے, اور آپ کا یہ بہت شکریہ. میں آتا ہوں راضیہ نوید صاحبہ, آج آپ نے عوام کے لیے ایک ریلی نکالی اور 1 سال بعد آپ دوبارہ آئیں عوام کے مسائل کے لیے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کے مسائل واقعی حل نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو عوام کے پاس گئیں اور پھر یہ آپ نے ریلی نکالی اور عوام کا ایک جم غفیر آپ کے ساتھ تھا, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ 1 سال بعد ہم یہاں پر آئے ہیں, تو میں ایک بات یاد کروانا چاہتی ہوں کہ 23 دسمبر 2012 سے لے کر 11 مئی تک
پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ایک بیداری شعور کی مہم چلائی گئی اور وہ تمام چیزیں جو الیکشن سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے مطالبات اپنے اس وقت کی گورنمنٹ کے سامنے رکھے اور کہا کہ کچھ اصلاحات اگر الیکشن کے حوالے سے کر لی جائیں تو آئندہ آنے والی حکومت بہتر طور پر بن بھی سکتی ہے اور لوگوں کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ اس وقت سارے کے سارے وہ ٹولے جو ہمیشہ خود غرضی میں مبتلا رہے اور اپنے مفادات کو تحفظ دیتے رہے، وہ ایک سائیڈ پر جمع ہو گئے اور پورے ملک میں صرف ایک پاکستان عوامی تحریک کی آواز تھی جو گونجتی رہی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، اور بڑی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ وہ اس طرح سے کہ 11 مئی کے بعد ہر فرد نے پھر اس بات کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہاں، جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور عوام نے جو بھی اپنا فیصلہ دیا اور جس طرح کا جعلی مینڈیٹ اس گورنمنٹ کو ملا ہے، ہم اس کو تھوڑا بہت ٹائم ضرور دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا پالیسیز لے کر آ رہے ہیں، یہ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آج 6 سے 7 ماہ گزر گئے ہیں، مگر ہمیں نہ تو گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن نظر آتی ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نظر آتی ہے کہ مہنگائی کو کیسے ختم کریں گے، بے روزگاری کو کیسے ختم کریں گے، کرپشن کو کیسے ختم کریں گے اور بدامنی کو کیسے ختم کریں گے۔ چنانچہ ہم اپنے وعدے کے مطابق کہ ایک انقلاب کی صبح انشاءاللہ ضرور اس ملک پر طلوع ہوگی، ہم نے اس پورے عرصے میں، اس پورے 11 مئی سے لے کر بعد میں ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی ترتیب دی کہ کس طرح جماعت انقلاب جو ہے وہ کھڑی ہونی ہے، اس کے لیے ہم محنت کرتے رہے۔ ہم کہیں پر بھی سین سے آؤٹ نہیں ہوئے، ہم نیچے یونٹ لیول تک اتر گئے اور لوگوں تک بیداری شعور کے حوالے سے یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ اگر تم لوگ یوں ہی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو جو رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب تمہارا حق تمہیں گھر میں آ کر کوئی نہیں دے گا، تمہیں تمہارا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑے گا اور وہ حق چھیننا پڑے گا۔ آج کی ریلی کے حوالے سے ڈاکٹر دانش میں یہاں ضرور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بنیادی طور پر فوکس کیا آرٹیکل 38 کے اوپر۔ ہم نے کوئی آئین سے ہٹ کر بات نہیں کی ہے، ہم نے کوئی غیر جمہوری بات نہیں کی ہے، یہ وہی آئین ہے جس کے بارے میں دن رات یہی حکمران، یہی لوگ بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے اسی آئین کا ایک آرٹیکل اٹھا کے ان لوگوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ خدارا، جہاں آئین کا نام لے کر تم لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کی بات کرتے ہو، وہیں پر آئین کا آرٹیکل 38 تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ میسج دے رہا ہے کہ غریب عوام کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ آگے بات کروں گا۔ میں راضیہ میں آپ سے بات کروں گا اس کے آگے بھی آپ سے۔ میرے پاس جے سالک صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھتا ہوں۔ جے سالک صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ عوام کے مسائل کا حل تو ویسے حکومت کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، عوامی نمائندے کا کام ہے، کیا اب یہ روڈوں پہ عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ عوام اپنے حقوق کے لیے کس کے پاس جائیں اگر یہ چیزیں واقعی نہیں مل رہی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یعنی وقت دیا۔ پہلی بات ہے کہ کن حکمرانوں سے یہ مانگ رہے ہیں، کون؟ پہلے تو یہ مطلب ہے کہ ہم محکوم اپنے آپ کو پہلے تسلیم کریں، اور حکمران جو ہیں جن کو ہم نے یعنی پرچی کے ذریعے جو لوگ کہتے ہیں جعلی ہے یا جیسی بھی ہے، جنہوں نے 10-10 کروڑ روپے میں نے ایک لگا کر جو آیا ہے، ان سے جے سالک جا کے رائٹ مانگے اور یہ دیں گے؟ اتنے شریف شرف ہے؟ پہلی بات ہے کہ میں یقین ہی نہیں ان پر رکھتا، یعنی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے تمام لیڈر میرے سے ڈسکس کر لیں کہ کس طرح یہ عوام کو کچھ دے سکتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے تو اکنالج کریں، یہ تسلیم کریں۔ ہمیں اکنالج ہی نہیں کر رہے، ہمیں وہ خود حکمران کا انہوں نے نام لے لیا، ہمیں محکوم بنا دیا، جبکہ حکمران ہم ہیں۔ ہم نے ان کو دینا تھا کہ اس کو کتنی دینی ہے، اس وزیر کو کتنی گاڑیاں دینی ہے، اس وزیر اعظم کو پینشن میں نے دینی ہے، میں نے مدرسہ صدر جو اس وقت یعنی اتر گیا ہے اس کے بچوں کو پینشن میں نے دینی ہے، اس کو رہنے سہنے کے خرچے میرے خون پسینے کی ٹیکسز کی کمائیوں سے میں نے دینے۔ پہلے مجھے آپ حکمران کہیں۔ حکمران یہ توہین ہے ہماری عوام کی کہ یعنی ہم حکمران کون سا حکمران؟ یعنی میں اچھی طرح ڈاکٹر صاحب میں ساروں کی ایک چٹھے جانتا ہوں۔ جب ہم جیلیں کاٹ رہے تھے جمہوریت کے لیے، میں 7 دفعہ جیل گیا مارشل ایڈمنسٹریٹر کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے جتنے تھے یعنی اس وقت جو بس اقتدار،
وہ ماشاءاللہ کی گود میں پروان چڑھ رہے تھے. یعنی میں اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے پہلے تو ہم لیڈروں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب پرائم منسٹر جو ہوتا ہے پرائم منسٹر کے پاس تو یعنی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایز اے پرائم منسٹر میں ایک بات بہت بڑی یعنی کیبنٹ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مطلب پرائم منسٹر صاحبہ نے آ کے ٹیبل پر بیٹھ کر کیبنٹ کے 14 ہم وزراء تھے, انہوں نے کہا کہ میں سمو شہید کے بیٹے کو نوکری دینا چاہتی ہوں, اور وہ فائل دکھائی اور کہا کہ یہ سمو شہید کے بیٹے کی یہ کتاب ہے. اپنا وزیروں سے کہا کہ کوئی نوکری دے گا. 14 وزیر ہم سب, خورشید شاہ اگر سن رہا ہے تو وہ بھی اسے بھی پتا ہے, چپ 14 وزیر ہم خاموش کہ ہم ایک نوکری نہیں دے سکتے. اس کے بعد خورشید شاہ بولا, کہنے لگا بی بی آپ کو تو پتہ بین لگا ہوا ہے. تو پرائم منسٹر ملک کی پوچھ رہی ہیں کہ خورشید شاہ یہ بین کب ختم ہوگا, یہ سن رہا ہے. میں اپنے خداوند کو اپنے پروردگار کو حاضر ناظر جان کے میں یعنی گرجے میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ منٹس نکلوا لے, لیکن وہ منٹس کے بغیر ہو رہا تھا کیونکہ وہ بی بی نے ابھی تلاوت نہیں شروع کروائی تھی. لہٰذا پرائم منسٹر نے کہا کہ اور خورشید شاہ نے کہا کہ میں عبداللہ صاحب سے بات کروں گا وزیر اعلیٰ سے. ایک نوکری کے لیے کس سے مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ حکمرانوں کی جائیدادیں دیکھیں جناب ڈاکٹر صاحب, یعنی ان کے گوشوارے دیکھیں. میں 5 دفعہ الیکٹ ہوا, مجھے 44 سال ہو گئے اپنے غریبوں کی بات کرتے. ایک انچ زمین نہیں میرے پاس, کرپشن نہیں, پلاٹ نہیں, قرضہ نہیں, لوٹ مار نہیں, اسلحہ لائسنس نہیں, شراب پرمٹ نہیں. جو شراب پیتے ہیں بیوروکریٹس ہو, سیاستدانوں, روزانہ یعنی اپنا آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے اگر ملک بچانا ہے. ان کی جائیدادیں, یہ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں اپنی جائیدادیں پاکستان کے نام قائد اعظم محمد الجناح کی طرح کریں, پھر ملک بچے گا. مہنگائی کا شور ڈالیں گے, سب کچھ کریں. بیداری کا بھی فلسفہ بہت, طاہر قادری صاحب کے ہم بڑے معتقد ہیں, بڑے یعنی اپنا طاہر قادری صاحب کو میں اس وقت ان کی پارٹی کی نمائندہ بیٹھے ہیں. طاہر قادری صاحب کہ ہم ویسے عقیدت مندوں میں سے بھی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے مجھے اتقاف میں یعنی 18 یعنی لوگ اتقاف میں بیٹھے تھے, 18,000 میرا خیال ٹاؤن شپ میں. انہوں نے مجھے پنجرے میں جب میں نے یعنی کھڑا ہوا تھا افغانستان اور یعنی عراق پر حملے کے خلاف, تو مجھے انہوں نے اتقاف میں خطاب کرنے کا موقع دیا. یعنی وہ لبرل ہے, وہ بات ہماری عوامی کر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ طاہر قادری صاحب, میری آپ سے ایک گزارش ہے, آپ کا فلسفہ بالکل سمجھ آ رہا ہے لوگوں کو, آپ کی اسٹرینتھ بھی بہت ہے. آپ نے مجھے اس ریلی میں بھی بلایا تھا, میری خواہش بھی تھی میں لیکن مجھے ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں بھی رہنا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا دوں, آپ سب سے پہلے اپنی جائیداد جو ہے میرے پاس, آپ میرا گھر دیکھیں, F61 میں کوئی آجے میرا فون نمبر لے لے, میری ویب سائٹ www.jsalik.com سے وہ لے لے اور آجے میرا گھر دیکھے, میرا رہن سہن دیکھے. جب تک جناب ڈاکٹر صاحب ان کے وزیروں کے بیٹوں کی رہن سہن, ان کا کھانا پینا, ان کے بورچھانوں میں کیمرے لے کر جائیں, ان کے بیڈ روم, کہتے ہیں جی ہماری پرائیویسی. کیا پرائیویسی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیڈروں کے لیے جان دے دیں اور یہ اپنی پرائیویسی لیے پھرے؟ کوئی پرائیویسی نہیں. حضرت عمر فاروق کو دیکھیں. جے سالک صاحب میں روکوں گا کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور تیمور رضا صاحب کا ٹیکنیکلی میٹر, تیمور رضا صاحب جیسے ہی کانٹیکٹ میں آئے ان سے بات کرائیے, اور وہ ہمارے مہمان ہیں اس وقت. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوا جاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے آج پوچھنا ہے کہ عوام اپنے حقوق کیسے حاصل کریں. اگر حکومت کا کام ہے دینا, پارلیمنٹ عوامی نمائندے ہیں وہاں پہ دینا, اور اگر اس طرح نہیں تو جس طرح یہ ریلی نکل رہی ہے کیا اس طرح ہوگا؟ عوام اپنے حقوق کیسے حاصل کریں؟ اور یہ عوام, صحیح کہا جے سالک صاحب نے کہ حکمران آپ نہیں ہیں, حکمران عوام ہیں. لیکن افسوس کہ یہ 18 کروڑ عوام محکوم بن کے غلام بن چکی ہے, اور ان کو کس نے بنایا ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں. لیکن اگر آج اب حق کا مسئلہ ہے تو انہیں یہ حق, اپنا حق کیسے لینا پڑے گا, آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس عوام کو اپنا حق کیسے لینا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. تیمور رضا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے تیمور رضا صاحب، 66 سال سے یہ عوام گرتی چلی آ رہی ہے اور آج جس جگہ کھڑی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے اپنے پاکستان میں ان پاکستانی غریب بھائیوں کو کس طریقے سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، لٹتے ہوئے دیکھا ہے، تباہ حال دیکھا ہے. کیا کہیں گے؟ کیسے اس کے مسائل حل ہوں گے؟ کس طرح ان کے حقوق دیے جائیں گے؟ کون ان کے حقوق دے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر دانش صاحب، مجھ سے پہلے جے سالک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. آج میں نے کچھ جلسے بھی دیکھے. 1.5 مہینے سے میں پاکستان کے اندر ہوں اور میں اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، پشاور، ہر سٹی میں گیا ہوں. میں نے گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتا ہوں کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ایسے حالات نہیں ہیں. اس وقت غریب جو ہے وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اور ہم دعوے کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم غربت کو ختم کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلاب آ رہا ہے اور وہ انقلاب یہ پاکستان کی غریب عوام لے کر آئے گی. آج ملک کے اندر بدعنوانی، کرپشن انتہا پر ہے. غریب کے پاس آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں. دالیں اور چینی اور گھی کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے؟ غریب کہاں سے پیدا کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ آپ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم آ کر ٹاک شو میں بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی حکومت سے بھی کہوں گا، میں جس پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں، میرے قائد میاں نواز شریف صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ خدا را یہ جو ہمارے ایڈوائزر ہیں جو غلط ایڈوائز دے کے باہر کی ریالٹی ٹھیک نہیں بتا رہے کہ وہاں بھوکوں مر رہے ہیں، نہیں بتا رہے کہ وہاں خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ آپ کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں. خدا را ان لوگوں سے ہمیں جو ہے اپنا جو ہے مشاورت کو ختم کرنا پڑے گا. جس طرح جے سالک صاحب نے بھی کہا کہ آج ہمارے 60-65 سال گزر گئے ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم غربت ختم کر دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ غربت ختم نہیں ہوتی. ہماری حکومت کے چند کام بہت اچھے ہیں، جیسے پنجاب کے اندر آپ چلے جائیں، لاہور کے اندر مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نیو یارک کے اندر گھوم رہا ہوں. بڑے اچھے ترقیاتی کام ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ترقیاتی کاموں سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا. غریب عوام کو سستا آٹا چاہیے، غریب عوام کو سستی چینی چاہیے، غریب عوام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کا جلسہ میں نے ابھی دیکھا، مجھے یہ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آئندہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے ملک کے اندر کہ غریب اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوں گے، غریب خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ ہوں گے، پشاور میں دھرنے ہوں گے، کراچی کے اندر دھرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب وہ بڑا سخت وقت ہوگا. اس وقت نہ تو کوئی حکمران اپنے آپ کو بچا سکے گا ان غریبوں کے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انقلاب آ رہا ہے ملک کے اندر کہ جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آج اگر نہیں آیا تو 1 سال کے بعد آئے گا. ڈاکٹر صاحب نہ ایوان صدر رہیں گے، نہ وزیر اعظم ہاؤس رہیں گے، نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس رہیں گے، نہ گورنر ہاؤس رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ وہی کلاس ہے جو آج بھی ہمارے غریبوں کا استحصال کر کے لوگوں کے خون اور پسینے کی کمائی سے جے سالک نے جیسے کہا ہم ان کو پنشنیں دیتے ہیں، ہم ان کے ٹی.اے.ڈی دیتے ہیں، یہ وزراء 5 گاڑیاں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ غریب عوام کے مال پہ رکھتے ہیں. آپ ان کی کارکردگی کو دیکھیں. یہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ٹیکس پیئر ہو. میں ان کی لسٹ دیکھ رہا تھا. ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ 30 لاکھ روپے اس کے پاس ٹوٹل اکاؤنٹ ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے اب ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. اب ہمیں پارٹیوں سے ہٹ کر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو کیسے بچائیں گے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں تیمور صاحب، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. راضیہ صاحبہ، راضیہ آپ نے لوگوں کو روڈوں پہ نکالا ہے، آپ نے کہا کہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے، عوام مسائل حل نہیں کر رہی ہے، حکومت عوام مسائل حل نہیں کر رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور اب ان کو گھر سے نکل کر اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا پڑے گا. کیا آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن کے، حکومت کا حصہ بن کے نہیں عوام کے مسائل حل کر سکتی ہیں؟ اور ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے 7 مہینے ہوئے ہیں، کیا کم ٹائم نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟
ڈاکٹر صاحب ابھی تو سب سے پہلے جو تیمور صاحب نے ایک بات کی ہے میں تھوڑی سی اس میں جو ہے تصحیح کرنا چاہتی ہوں، یا یوں کیجئے کہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کو چینج کر دیا نہیں، وہ جائے آپ کی تاکہ بات وہ نہیں ان کی کو انہوں بہتر نے مشورے دیں۔ آپ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر جی بالکل میں اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے ہی بات کی ہے۔ میں صرف یہاں یہ بات ایک کہنا چاہتی ہوں چھوٹی سی، کہ دیکھیں وہ لیڈر ہی کیا کہ جس کو مسائل کا ادراک نہ ہو اور اس کے پاس مسائل کا حل نہ ہو، اور وہ پھر ڈیپینڈ کرے یا تو بیوروکریٹس کے اوپر یا پھر اپنے ایڈوائزرز کے اوپر۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی بات ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ روزانہ کتنی خودکشیاں اور کتنی خود سوزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ حکمران ہیں جن کے گھروں میں کبھی موسم میرے سوال تبدیل کا نہیں جواب ہوتا۔ از امپورٹنٹ۔ جی اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں آ کر مسائل حل نہیں کر سکتے اور سڑکوں پر حل ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو ان کے مطابق جو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا اور یہ لوگ گئے وہاں پر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اور عوام کی بات کرنے کے لیے، تو 6-7 ماہ میں تو ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہم نے ان سے اور ان جیسے پہلے والے حکمرانوں سے یہ بات کی تھی کہ آپ 62 اور 63 جو آئین کا آرٹیکل ہے 218 اس کے انڈر الیکشنز بھی کروائیے اور اسکروٹنی بھی کروائیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ، صرف میں پاکستان عوامی تحریک کی بات نہیں کری، پورے پاکستان کو سامنے رکھ کر بات کر رہی ہوں کہ کتنے ٹیلنٹڈ اور قابل لوگ آپ کو ملیں گے جو نہ صرف پاکستان کے مسائل کا، عوام کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں بلکہ وہ حل بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اس وقت اس ساری چیز کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا اور ABCD سن کر لوگوں کو پاس کرتے چلے گئے، اور آج پھر وہی نالائق جو ایک ہماری قیادت ہے یا جو حکمران ہے وہ ان اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ لہٰذا اگر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر مسائل حل کرنے ہوتے تو 6-7 ماہ کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے۔ پہلے 100 دن تو کہا جا سکتا ہے کہ ہنی مون پیریڈ انہوں نے کیا، انجوائے کیا، تو کیا پورا سال یا پورے 5 سال انہوں نے اسی پیریڈ میں گزارنے ہیں؟ تو اگر ان کے اوپر پالیسیز واضح ہوتی اور عوام کے مسائل کا ادراک ہوتا، اور سب سے بڑی بات اگر ان کی یہ خواہش ہوتی کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں، تو یقیناً حکمرانی میں آنے سے پہلے، گورنمنٹ میں آنے سے پہلے یقیناً یہ تمام پالیسیز بناتے اور آ کر فوری طور پر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ایک سٹیپ اگر ہم پیچھے بھی آ جائیں کہ مکمل طور پر مسائل اتنے وقت میں حل نہیں ہو سکتے، تو کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا؟ ان 6-7 ماہ میں کوئی پالیسی بھی نہیں بنائی جا سکتی تھی؟ ان 5-6-7 ماہ کے اندر کیا یہ لوگ مکمل تو ایک سمت اور ایک رخ اختیار کر کے عوام کو اس طرف گائیڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے جو ہے وہ حل کرنا ہے؟ ہم تو صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں بیرونی ممالک کے دورہ جات ہو رہے ہیں، لیکن کیوں دورہ جات ہو رہے ہیں؟ اس سے عوام کو کیا مل رہا ہے؟ ارباں روپے ان دوروں پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو ان کے خرچ کرنے کے بعد عوام کو کیا ملا؟ اس کے لیے جواب دہ کون ہے اور یہ جواب کون دے گا؟ کیا یہ سارے کے سارے جو دورے باہر کے ہو رہے ہیں یہ اپنی بزنس امپائرز کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، یا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور عوام کو سہولت دینے کے لیے ہو رہے ہیں؟ اگر اس چیز کا جواب ان کے پاس ہے تو پلیز ہمیں بتائیے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ پھر یہ کیا ہے کہ دورے بھی ہو رہے ہیں اور ملکی مسائل بھی اپنے اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اسی سطح پر کھڑے ہیں، اور اس کو حل کرنے کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پر تو حال یہ ہے کہ کسی اتوار بازار کا وزٹ کرنا ہو تو ہیلی کاپٹرز پر جایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے عوامی مسائل کی بات اور ہیلی کاپٹرز کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر کس طرح سے یہ ان لوگوں کو روک سکتے ہیں جبکہ ان کے اپنے خاندان، ان کی اپنی اولادیں، ان کے اپنے سارے کے سارے آگے پیچھے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے اس نظام کے اندر سے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور ان کو کیسے یہ روک سکتے ہیں جب خود ان کی پانچوں گھی کے اندر ہے؟ اور میں نے وہ جو پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ کیونکہ ان کے گھروں کا موسم تبدیل نہیں ہوتا ہے، نہ سردی آتی ہے نہ گرمی آتی ہے، اور ہمیشہ جو سہولیات ہوتی ہیں، جو زندگی کا معیار ہوتا ہے وہ ایک برابر رہتا ہے، لیکن ان کی نظر نیچے ذرا آئے عوام کی طرف، غریبوں کی طرف، یہاں پر رہنے والے ہاریوں کی طرف، مزاروں کی طرف، کسانوں کی طرف، تاجروں کی طرف، یہاں کی خواتین جو پس رہی ہیں ان کی طرف، تو ان کو احساس ہو کہ کس طرح لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہ ان کے لیے اگر
تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے تو کھانے کو دو نوالے نہیں ہیں. اگر کسی کو نوالا نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہے. کسی کو داخلہ غلطی سے مل جاتا ہے کسی اسکول, اچھے اسکول میں, تو اس کے لیے فیسز پے کرنا اب انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, مسائل کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اگر رازیہ نوید صاحبہ, بہت بہت رازیہ نوید صاحبہ, مجھے جے سالک صاحب سے بات کرنا ہے. اور ایک بات کرتا چلوں گا یہاں پر بھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت جب آ رہی تھی, جو 6 اور 7 مہینے کی بات کی جاتی ہے, تو اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ کی جاتی ہے کہ کیا آپ نے الیکشن سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, ہم نے 2 دفعہ حکومت چلائی ہے, پنجاب کی حکومت کئی دفعہ چلائی ہے, پاکستان کی حکومت چلائی ہے, اور یہ کرائسس جو پیپلز پارٹی کی 5 سالہ دور میں اس ملک کو تباہ کر دیا. جمہوریت 66 سال میں کہاں, صرف ٹائرنی آف میجورٹی رہی ہے. یہ تو جمہوریت کا نام لے کر اس ملک کو لوٹتے رہے. 5 سال وہاں جب تباہ ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, جب ہم آئیں گے تو پہلے دن سے سارا کام کریں گے. لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 7 مہینہ, اور ہم وہ سوال اٹھاتے بھی ہیں ان لوگوں کے سامنے جو احتجاج کرتے ہیں. جیسا سالک صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ کیسے حقوق حاصل کریں عوام, کس طرح حقوق حاصل کریں, کوئی راستہ بتائیں نا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو سر ایک بات کو ذرا واضح طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. پہلے تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے پولیٹیشنز کو, اور پولیٹیشنز کے تمام جو مطلب ترجمان ہیں, ہمارا مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل بڑھ کیوں رہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ 98% جو لوگ ہیں ان کو یہ تسلیم ہی سرے سے نہیں کرتے, اور جو حکمران اور سیاستدانوں کے یہ مانتے ہی نہیں کسی کو. وہ سمجھتے ہیں ان کی بیوک گاڑیاں دیکھیں, ان کی پجاروں دیکھیں, ان کے سٹائل دیکھیں, یہ نمائندے ہیں. ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے ہماری غربت کا مذاق نہ اڑائے. یہ غریب ہے, ان کی بجلی نہیں, پانی, ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ بجلی پانی کا آٹے کا مسئلہ تھا, ہم نے انگریز سے آزادی کیوں مانگی تھی. ہمیں غیرت چاہیے, ہمیں مان نہیں رہے. یہ جتنے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے, یہ جتنے صدر ودر, جتنے بھی پیپلز پارٹی, نون, کاف کا, سب مانتے ہی نہیں. ان کے گھر جا کے دیکھیں, ان کے گھر دیکھیں, ان کے کتے جو ہیں یعنی وہ پراٹھے کھا رہے ہیں, گوشت 2-4 کلو کتے ان کے وہ چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. جنابے ہمیں مان نہیں. اگر یہ صرف روٹی کا مسئلہ ہم انگریز کو اس وقت بول دیتے. ہماری غیرت کا مسئلہ ہے, یہ ہمیں انہوں نے بغیرت بنا دیا ہے, وہ سمجھتے ہیں. لیکن بتا دوں انقلاب کہاں آئے گا, کیسے آئے گا, نہیں آئے گا. انقلاب آ چکا ہے. جے سالک اگر کھڑا ہے حکمرانوں کے سامنے ساری پارٹیوں کو, میں نے پیپلز پارٹی کو بے نظیر کی جب بہت عروج تھا, میں نے 77,000 ووٹوں سے سندھ سے ٹاپ کیا, پنجاب سے ٹاپ کیا, بلوچستان سے ٹاپ کیا, سرحد سے ٹاپ کیا. وفاق پورے پاکستان سے 5 دفعہ الیکٹ ہوا, انڈیپینڈنٹ, 66 سال عمر ہے. 44 سال میں ایک دن بخار نہیں ہوا, پاکستان زندہ باد کہہ رہا. مجھے غیرت, میری خودداری بھی انہوں نے خرید لی ہے. خریدی کیسے ہے؟ یہ 18 کروڑ جو عوام ہے, انہوں نے غلامی تسلیم کر لی. جے سالک پاکستان کا مالک, جے سالک افراد کے ہاتھوں میں ہے, اقوام کی تقدیر ہر فرد ملک کے. ان حکمرانوں سے ساری جائیدادیں لے لو, اپنا تمام پارٹیوں کے قائدین اپنی جائیداد پاکستان کو دے, پھر آئے موزتوں کی طرح غاروں میں بیٹھے, 5 مرلے میں اپنا حضرت عمر فاروق کی طرح آئے, کھگاوا جاپان کی طرح ہے, گاندھی کی طرح لنگوٹا پہنے, اور قائد اعظم کی طرح جائیداد. باتیں کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ ہم بولو گے تو بولو گے کہ بولتا ہے, ہم بولتے نہیں ہیں. ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تم نے ہمیں غلام بنایا, تم نے ہمیں محکوم بنایا. تم میرے نوکروں, وزیروں, پولیٹیکل پارٹیوں, اپوزیشن کے بھی وہ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں. ابھی یہ کل ڈاکٹر صاحب ایک بڑا حادثہ ہوا ہے. یعنی ایک کامران مائیکل جو کونسلر نہیں بن سکتا, وہ سلیکشن میں آیا, اور 26 تاریخ کو شکر پریا میں کیک کاٹ رہا ہے. میں نے 26 کی چھٹی کرسچنوں کو کروائی, اور یہ یعنی سی ڈی او والوں کو فون یعنی وائرلیسوں کے ذریعے,
اور کیک کہاں سے آ رہا ہے؟ یعنی 12,000 روپے کا کیک، سینیٹیشن جو بیچارے جھاڑو دیتے ہیں، جن کے پاس یہاں سی ڈی کے پاس ٹرک نہیں ہے، کوڑے کے ٹرک اٹھانے کے لیے نہیں ہے، اور کامران مائیکل 12، میں نے پھر پرائم منسٹر کے پی ایس کو شکایت کی، میں نے ملٹری سیکٹری کو یعنی ٹرائی کرتا رہا، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی بندہ نہ ملے، اے ڈی سی بھی نہ ملا، لیکن پرائم منسٹر سیکٹری لاہور نے، میں نے کہا اس کو پوچھو، یہ 12,000 سینیٹیشن، یعنی یہاں میں روٹی نہیں مل رہی، ہماری کچی بادیوں کے بجلی کے بل دیکھیں، یعنی 26,000 ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں ہمارے ادارے تباہ کر دیے ہیں، ہمیں نیشنلسٹ نہیں بنایا، کبھی ہمیں زبانوں کے نام پر لڑایا، کبھی صوبوں کے نام پر لڑایا، ہمیں 18ویں ترمیم کے تحت پہلے وزیر اعظم نے نکالا، یعنی مشرف کے آرڈیننس کو یہ ساری پارٹیوں نے اسے سائن کیے اور ہمیں وزیر اعظم سے نکالا، اور کل ایک بڑی پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے کہ کرسچن کا وزیر اعظم، بھائی کرسچن کیا مسئلہ ہے؟ تم امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کو بتا رہے ہو، تم اقلیت کا نام لیتے ہیں، اقلیت میں ہندو بھائی جو ہے، جو سندھ میں ہے، آپ نے ان کو ہرٹ کیا ہے، آپ نے پارسیوں کو ہرٹ کیا ہے، آپ نے سکھوں کو ہرٹ کیا ہے، آپ قادیانی اقلیت میں ہے ان کو بھی ہرٹ کیا ہے، آپ صرف کرسچن کا نام کیوں لیا؟ پھر آپ نے ہمیں الیکشن سے باہر نکالا، اور سینٹ میں ایک بہت بڑا ہمارا دانشور ہے جو آئین کے جو کہتا تھا کہ 8 منسٹریز ہے وہ پیپلز پارٹی غیر قانونی چلا رہی ہے ہماری، اور اب طریقے التوا پیش کیا 5 MN نے، اس میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ اعتزاز حسن کے بھی دقصدت، اعتزاز صاحب کہاں گئے، وہ ماں بنے گی کہاں گئے، مجھے پتا جہاں بھی گئے بر گئے ہیں، آپ نے طریقہ التوا پیش کیا کہ یہ مسیحوں کا طریقہ سلیکشن غلط ہے، اس کو سارے کام چھوڑ دو اور یہ کرو، بلدیہ انتخاب لے دے ہیں۔ ایک بریک کے لیے جے سالک صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جے سالک صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وقت میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عوام اپنے حقوق کیسے حاصل کرے، آپ بتائیں کیسے حاصل کرے عوام اپنے حقوق؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اب عوام اپنے حقوق چھین کر لے گی، کیونکہ مانگنے سے 65 سال سے عوام حقوق مانگ رہی ہے، حقوق عوام کو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا، اب عوام کو حقوق چھین کر لینے ہوں گے ان سرمایہ داروں سے، ان جاگیرداروں سے، یہ جو ہمارے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں، ان سے ہمیں اب جو حقوق ہیں وہ چھین کر لینے پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے میرا خیال میں 2 سال پہلے صوبہ ہزارہ میں ایبٹ آباد کے اندر کتنے لوگوں کا سرعام قتل کیا گیا، آج تک وہ FIR درج نہیں ہو سکی، اور ہزارہ کے لوگ اپنے حقوق کے لیے صوبے کی بات کرتے ہیں، جو حکمران بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صوبہ بنائیں گے، لیکن آج تک ہمارے ہزارہ صوبہ کی آواز بلند نہیں کی جا رہی۔ ہم کس پہ اعتبار کریں، کسے پیچھے مڑ کر دیکھیں، پیپل پارٹی کو دیکھیں یا تحریک انصاف کو دیکھیں یا مسلم لیگ نون کو دیکھیں؟ ڈاکٹر صاحب عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ میں تو آج واضح کہوں گا اب عوام کو نکلنا چاہیے باہر، اب عوام کو ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ اگر اب بھی عوام نے اپنے حقوق کا تحفظ نہ کیا تو ڈاکٹر صاحب یاد رکھیں وہ وقت قریب آئے گا جب عوام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، جب عوام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ رازیہ نوید صاحبہ سے بھی یہ کہوں گا جو نعرے لگا کر آپ رازیہ نوید صاحبہ کے لیے ان نعروں کو عملی جامہ پہنائیں۔ رازیہ نوید صاحبہ عوام اپنے حقوق کیسے حاصل کریں، کس طرح؟ ڈاکٹر صاحب ہماری نظر میں تو صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ انقلاب کا راستہ ہے، کہ جب تک عوام کروڑ کی تعداد میں سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، جب تک اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، جب تک وہ آواز جو اس وقت ان کے لیے اٹھ رہی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، تب تک ان کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ یہ حق اگر ملنا ہوتا تو 66 سال سے جو ایک چیزیں چل رہی ہیں ملک کے اندر، یہ کب کا مل چکا ہوتا۔ لہٰذا اب کسی بھی صورت ان کرپٹ سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو نہ وقت دیا جا سکتا ہے اور نہ ان سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے اور نہ اپنے حقوق کے لیے کسی بھی طرح سے جو انتظار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا
پاکستان عوامی تحریک پوری قوم سے یہ گزارش بھی کرتی ہے اور پوری قوم کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہے کہ خدا کے لیے اگر اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں تو گھروں میں مت بیٹھیں، سڑکوں پر نکل آئیں، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی بچہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک بچ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بچ جائے تو آپ کو ہر حال میں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا اور آگے بڑھ کر جو ہے اپنا حق چھیننا پڑے گا۔ کیسے حقوق ملیں؟ یہ جیسے بات کر رہے ہیں، کیسے حقوق چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب ٹائم بہت کم ہے جالک صاحب، ٹائم بہت کم ہے جی سر، میں شارٹ ٹائم میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر اب میں سڑکوں پر اپنی قوم کو لے آؤں اور میں کس سے مانگوں؟ یعنی انقلاب کس طرح، یعنی خون ریزی ہو جائے گی۔ پہلے حکمرانوں سے ٹیبل ٹاک کر کے ان کی دولت جو ہے وہ پاکستان کے نام کرا دیں، اور حکمرانوں کو ان کے اندر سریہ جو لگ گیا نا، تمام سیاستدانوں کی سریے نکالے، ان کو انکساری اور عاجزی کی طرف لائے، اور جب یہ انسان بن جائے، ان کو انسان بنائے، کیونکہ ہمیں انہوں نے نیشنلسٹ نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں شیعہ، سنی، وابی، بریلوی، دیوبند، نقشبند، چگرالوی، کئی پنجابی، پختون، سندھی ہمیں لڑا دیا، اور پھر وہ پارٹی ورکر، کیا پارٹی ورکر؟ کس بات کی پارٹی ورکر؟ پارٹی کا کوئی موقف ہے؟ اپنا نظریہ تو بتاؤ۔ وہ تم کبھی اس پاک میں، کبھی اس پر، ابھی اس وقت کیا ہوں گے؟ کونسلر کھڑے ہوں گے، کوئی کاف کا تھا پہلے، کوئی نون میں آ جائے گا، کوئی نون میں تھا، فلانے میں یہ اصل جو بیچ میں بچکولے ہیں نا، یہ قوم نظر رکھے، اور یہ نظر رکھے۔ میں 44 سال سے کسی پارٹی کا خدا کا شکر ہے کہ ممبر نہیں بنا۔ اب میرے ذہن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ، کیونکہ 66 سال عمر ہے، میں یعنی ساری پارٹیوں کے لیڈروں سے عمر رسیدہ بھی ہوں، بڑا بھی ہوں، لہذا میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ میاں صاحب، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں تھوڑی سی آپ کو ذرا، ہم سمجھتے کہ ہمارا الیکشن سیدھا کر جائے، ورنہ آپ نے، یاد ہے آپ کو میں نے پھول دیا تھا جب آپ آئے تھے، اور آپ نے میرا گلدستہ لیا تھا، اور میں جب آپ آئے تھے جہاز میں بیٹھ کر، اور وہاں پر 0 پوائنٹ پر 10 بندے نہیں تھے، آپ اس وقت جب آئے تھے صرف آپ کے تاڑر صاحب کو میں پھول دینے گیا تو اے سی کہنے لگا آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، میں نے کہا جناب آئین کی بحالی کے لیے ہوں، جمہوریت کی بحالی، تو اے سی کہنے لگا کہ جناب پھر نعرہ لگائے، میں نے نعرہ لگایا آئین زندہ باد، انہوں نے کہا جی اے سی صاحب نے کہا آجا گاڑی میں بھی گیا، تھانے میں صرف آپ میاں صاحب، تھانے میں صرف آپ کا جو آفس تھا مسلم لیگ کا وہی تھا، کوئی نہیں آپ کے پیچھے آیا تھا، کوئی نہیں نکلے گا، یہ میں بتا دوں، آپ کو بھول ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کر جائے، پیپلز پارٹی رویہ ٹھیک کرے، نون رویہ ٹھیک کرے، طریقہ انصاف کا تو رویہ ہے ہی کوئی نہیں، ایسے کھولتا کار، جیسے بچپنا کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ، آپ اپنے رویے انتصاری، پاکستان کی لاکھوں شہادتیں تھی، ماؤں کی عظمتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں پہ ڈالا گیا، بھائیوں کی گردن گئی اور پاکستان لیا، لہذا انقلاب سے پہلے میں جو انقلاب کی بات کر رہے اپنی جائیداد پاکستان کو دے دے، یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ واہ، ہم سے اتحاد کی باتیں کرو، کھان پین نو یعنی کھان پین نو باندری ٹنگا بڑھا لی رہے چھے، ہم سڑکوں پہ آ جائے، ہم گولیاں کھائے، میں جیلیں کاٹوں، میرے بچے کاٹے، میرے 20,000 یعنی جو بیچارے جالے تھے میرے ساتھ۔ جے سالک صاحب آپ کا بہت شکریہ، جے سالک صاحب بہت شکریہ، تیمور رضا صاحب بہت شکریہ، راضیہ نوید صاحبہ بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان کی عوام کو 66 سال میں صرف استحصال اور ان کا خون چوسا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑی بات کہی ہے، اور کہی ہے تیمور رضا صاحب نے، میں صرف ان کی بات کو اٹھاتا ہوں کہ اب پارٹیوں کی وابستگی سے بالاتر ہو کر آپ کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے